بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسان کی انفرادی، خاندانی اور معاشرتی زندگی کے ہر پہلو کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام میں نکاح کو نہایت بلند اور مقدس مقام حاصل ہے، کیونکہ نکاح صرف دو افراد کے درمیان تعلق کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک پاکیزہ معاہدہ، ذمہ داریوں کا عہد اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ایک مضبوط ذریعہ ہے۔ قرآن و سنت میں نکاح کی بار بار تاکید کی گئی اور اسے انسانی فطرت کے عین مطابق قرار دیا گیا ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ انسان خواہشات کے پیچھے بے لگام ہو کر معاشرے کو بگاڑ دے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ پاکیزگی، حیا، ذمہ داری اور سکون کے ساتھ زندگی گزاری جائے، اور یہی سب کچھ نکاح کے ذریعے ممکن ہوتا ہے۔ نکاح کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ نکاح کرو، اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح محض غربت یا تنگی کا سبب نہیں، بلکہ برکت، سکون اور رزق کے دروازے کھولنے کا ذریعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا اور فرمایا، نکاح میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ میں سے نہیں۔ اس فرمان سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ نکاح کرنا محض ایک سماجی رسم نہیں، بلکہ ایک دینی فریضہ اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جسے اختیار کر کے انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرتا ہے۔ اسلام میں نکاح کرنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ نکاح انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، نگاہ اور دل کی حفاظت کرتا ہے، اور انسان کو پاکیزہ زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ نکاح کے ذریعے انسان کو سکون قلب نصیب ہوتا ہے، کیونکہ شریک حیات انسان کے دکھ سکھ کا ساتھی بنتا ہے۔ نکاح خاندان کے نظام کو مضبوط کرتا ہے، اولاد کی درست تربیت کا ذریعہ بنتا ہے، اور ایک صالح معاشرے کی بنیاد رکھتا ہے۔ نکاح کے بعد انسان میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی کو سنجیدگی سے لیتا ہے اور حلال اور حرام کا فرق زیادہ بہتر طور پر سمجھنے لگتا ہے۔ اسی کے برعکس نکاح نہ کرنے کے بھی سنگین نقصانات ہیں، خاص طور پر اس دور میں جہاں فتنوں کی کثرت ہے۔ بغیر نکاح کے زندگی گزارنا انسان کو اخلاقی کمزوریوں کی طرف لے جاتا ہے، دل میں بے سکونی، اضطراب اور خواہشات کا بوجھ پیدا ہو جاتا ہے۔ معاشرتی بگاڑ، بے حیائی اور گناہوں کا پھیلاؤ اکثر نکاح میں دوری کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اسلام اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ انسان قدرتی جذبات کو دبا کر یا غلط راستوں پر چل کر اپنی آخرت کو نقصان پہنچائے۔ اسی لیے نکاح کو آسان بنانے اور اسے بروقت انجام دینے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نکاح کو اس قدر پسند کیا جاتا ہے کہ اسے عبادت کا درجہ دیا گیا۔ نکاح کے بعد میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک، محبت، برداشت اور ذمہ داریوں کے ساتھ زندگی گزارنا صدقہ اور عبادت شمار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں نکاح کو آسان رکھنے کا حکم دیا گیا اور فضول رسم و رواج، غیر ضروری مطالبات اور تکلفات سے منع کیا گیا، تاکہ کوئی بھی شخص اس سنت عظیمہ سے محروم نہ رہے۔ جب بات نکاح کی آتی ہے تو اسلام صرف نکاح کی ترغیب ہی نہیں دیتا، بلکہ نکاح کے طریقہ کار کو بھی واضح کرتا ہے، خاص طور پر اس اہم مسئلے پر کہ نکاح کے لیے فریقین کی رضامندی کس طرح حاصل کی جائے۔ اسلام میں نکاح اس وقت تک مکمل اور درست نہیں ہوتا جب تک کہ لڑکا اور لڑکی دونوں کی رضا شامل نہ ہو۔ زبردستی کیا گیا نکاح شریعت کی نظر میں قابل قبول نہیں، کیونکہ اسلام جبر نہیں بلکہ رضامندی اور خوشی پر مبنی تعلقات کو پسند کرتا ہے۔
اگر کسی بیٹے کا نکاح کیا جا رہا ہو تو اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس سے صاف، واضح اور باوقار انداز میں اجازت طلب کی جائے۔ بیٹے سے یہ پوچھنا ضروری ہے کہ آیا وہ اس نکاح پر راضی ہے یا نہیں، اور یہ اجازت رسمی یا ظاہری نہیں بلکہ حقیقی ہونی چاہیے۔ والدین کا فرض ہے کہ وہ بیٹے کی بات کو سنیں اور اس کے جذبات اور پسند ناپسند کو سمجھیں اور اس پر دباؤ ڈالے بغیر اس سے رائے لیں۔ اگر بیٹا کسی وجہ سے انکار کرے تو اس انکار کو ضد یا نافرمانی سمجھنے کی بجائے حکمت اور صبر کے ساتھ اس کی وجہ معلوم کی جائے۔ اسلام والدین کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ اولاد کی رہنمائی کریں مگر ان کی زندگی کا فیصلہ ان پر زبردستی مسلط نہ کریں۔ اسی طرح جب جوان بیٹی کے نکاح کا معاملہ ہو تو اسلام اس معاملے میں نہایت حساس اور باوقار طریقہ سکھاتا ہے۔ بیٹی سے نکاح کی اجازت لینا شرعاً ضروری ہے کیونکہ بیٹی بھی ایک مکمل انسان ہے، اس کے جذبات، احساسات اور مستقبل ہیں۔ اسلام نے بیٹی کی حیا اور وقار کا خاص خیال رکھا ہے، اسی لیے اس سے اجازت لینے کا طریقہ بھی اس کی فطرت کے مطابق مقرر کیا ہے۔ اگر بیٹی کنواری ہو تو اس کی خاموشی کو اجازت سمجھا گیا ہے، لیکن یہ خاموشی خوف یا دباؤ کی وجہ سے نہیں بلکہ اطمینان اور رضامندی کی علامت ہونی چاہیے۔ اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ بیٹی کو اچانک فیصلہ سنا دیا جائے یا اس پر دباؤ ڈال کر اس کی زبان بند کر دی جائے، بلکہ درست یہ ہے کہ پہلے اسے اعتماد میں لیا جائے، اسے رشتے کے بارے میں بتایا جائے اور پھر اس سے نہایت نرمی محبت کے ساتھ پوچھا جائے کہ آیا وہ اس نکاح پر راضی ہے یا نہیں۔ اگر بیٹی کھل کر ہاں کہہ دے تو یہ بات واضح اجازت ہے، اور اگر وہ خاموش رہے اور اس خاموشی میں اطمینان ہو تو یہ بھی اجازت شمار کی جائے۔ لیکن اگر وہ ناگواری ظاہر کرے، رونے لگے یا کسی بھی انداز میں عدم رضامندی کا اظہار کرے تو ایسی صورت میں اس کا نکاح زبردستی کرنا شریعت کے خلاف ہے۔ یہ بات بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر لڑکی یا لڑکے کی اجازت کے بغیر نکاح کیا جائے تو ایسا نکاح فاسد یا کم از کم سخت گناہ کا سبب بن سکتا ہے۔ اسلام میں نکاح ایک معاہدہ ہے اور ہر معاہدے کی بنیاد رضامندی ہوتی ہے۔ جس نکاح میں رضامندی نہ ہو وہ نکاح اپنی روح کھو دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں زندگی بھر کے مسائل، جھگڑے اور ناچاکیاں جنم لیتی ہیں۔ شریعت اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتی کہ کسی کی پوری زندگی ایک غلط فیصلے کی نظر ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں نکاح نہایت سادگی اور وقار اور رضامندی کے ساتھ انجام پاتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نکاح کے معاملے میں سنت نبوی کی مکمل پیروی کرتے تھے۔ جب کسی لڑکی کے لیے رشتہ آتا تو اس کی اجازت ضرور لی جاتی تھی، اور اگر وہ راضی نہ ہوتی تو اس کی رائے کا احترام کیا جاتا تھا۔ کئی واقعات میں ملتا ہے کہ لڑکی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر شکایت کی کہ اس کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر کیا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نکاح کو قبول یا رد کرنے کا اختیار خود لڑکی کو دیا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام میں عورت کی رضامندی کس قدر اہم ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں نکاح کے لیے نہ فضول رسومات تھیں، نہ بیجا مطالبات تھے، نہ ہی جبر و آکرا۔ لڑکے کے دین اور اخلاق کو دیکھا جاتا تھا، لڑکی کی رضامندی کو بنیادی حیثیت دی جاتی تھی۔ نکاح کو آسان اور بابرکت بنانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ والدین اولاد کے خیر خواہ ہوتے تھے مگر ان کی خوشی اور رضامندی کے بغیر کوئی فیصلہ مسلط نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان نکاحوں میں سکون، محبت اور برکت ہوتی تھی۔ آج کے دور میں اگر ہم اسلامی تعلیمات کو نظر انداز کر کے محض معاشرتی دباؤ، عزت یا نام نہاد روایات کی بنیاد پر نکاح کرے تو اس کے نتائج اکثر تلخ نکلتے ہیں۔ اسلام میں یہ سبق دیتا ہے کہ نکاح کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اولاد کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے اور ان کی رضامندی کو اہمیت دینی چاہیے۔
بیٹے اور بیٹی دونوں اللہ کی امانت ہیں اور ان کی زندگی کے فیصلے امانت داری، تقوی اور حکمت کے ساتھ کرنے چاہیے۔ پیارے ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ نکاح فضولی کے بارے میں کہ آخر وہ کون سی غلطیاں ہیں جس سے مکمل نکاح نہیں ہوگا، وہ نکاح فضولی کہلائے گا۔ اسلام میں نکاح ایک معاہدہ ہے اور ہر معاہدے کی بنیاد رضامندی ہوتی ہے۔ اگر دلہن کی طرف سے اجازت ہی موجود نہ ہو اور کوئی دوسرا شخص، چاہے وہ باپ ہو، بھائی ہو، ولی ہو یا کوئی اور ہو، اس کی طرف سے خود ہی نکاح کر دے تو ایسا نکاح فضولی کہلاتا ہے۔ نکاح فضولی اس نکاح کو کہتے ہیں جو کسی ایسے شخص کی طرف کر دیا جائے جس سے کہ اس نکاح کی شرعی اختیار ہی حاصل نہ ہو، یا جس نے اصل فریق کی اجازت کے بغیر عقد کر دیا ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ دلہن کی حقیقی باخبر اور دباؤ سے پاک رضامندی کے بغیر کیا گیا نکاح فضولی کے ہوتا ہے۔ ایسے نکاح میں برکت نہیں ہوتی اور شریعت اور اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کسی کو پوری زندگی زبردستی کے فیصلے کی نظر کر دی جائے۔ اسلام عزت، اختیار اور رضامندی کا دین ہے، جبر کا نہیں۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ دلہن سے نکاح کی اجازت لینا کوئی رسمی کارروائی نہیں بلکہ ایک شرعی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ اسلام نے اس اجازت کا طریقہ بھی سکھایا ہے اور اس کی حکمت بھی بیان کی۔ اگر ہم نکاح کو سنت نبوی کے مطابق رضامندی، سادگی اور تقوی کے ساتھ انجام دیں گے تو نہ صرف ہماری دنیا سنور سکتی ہے بلکہ آخرت میں بھی اللہ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگیوں کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔